اعوذ باللہ الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر لی ولا تعسر لی وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ اللہ مقامہ کا پوتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سورہ مبارک لقمان کے رکوع نمبر 2 کی آیات کے ساتھ حاضر ہوں۔ سورہ لقمان قرآن مجید کا 31 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کے رکوع نمبر 2 میں 8 آیات ہیں جن کے نمبر ہیں 12 سے لے کر 19 تک۔ آیت نمبر 12 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ جو کوئی بھی خدا کا شکر ادا کرے گا وہ اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا، اور جس نے کفر نعمت کیا یا خدا کی نعمتوں کا انکار یا ناشکری کی تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو از خود قابل حمد ہے، خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کمال و جمال کی ہمہ وقت حمد کر رہا ہے۔ حکمت سے مراد علم صحیح اور عمل صحیح ہے۔ یہ تفسیر امام غازی میں لکھا ہوا ہے، تفسیر کبیر میں، اور تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہاں حکمت سے مراد عقل و فہم ہے۔ تفسیر قمی میں لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حکمت سے مراد اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا بھی ہے۔ تفسیر صحافی میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا، خواہ وہ نعمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی حمد کرنا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ نکتے کی بات یہ ہے کہ شکر مضارع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، دوام اور استمرار کو بتاتا ہے، اور کفر ماضی کے صیغے میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک دفعہ بھی کفر کیا تو عذاب الہی میں گرفتار ہو سکتا ہے، جبکہ شکر کو ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں مسلسل آ رہی ہیں اور شکر ادا کرنے سے انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ آیت نمبر 13 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر لینا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس شخص کو خدا نے نعمتیں اتاری اور اس نے یہ بات دل سے پہچان لی کہ یہ نعمتیں خدا کی دین کی وجہ سے ہیں، تو گویا اس نے اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کر دیا۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ یہ خیال بھی ہے کہ وہ صرف ایک دانشمند اور نیک انسان تھے۔ بقول ابن عباس، قتادہ، اکرمہ، اور جو تفسیر کبیر میں لکھا ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور تفسیر ابن عباس میں جو لکھا ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ تفسیر صحافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایک ظلم ایسا ہے جسے خدا معاف کر دے گا۔ نمبر 2، دوسرا ظلم وہ ہے جسے خدا ہرگز معاف نہیں کرے گا، یہ شرک کرنا ہے۔ اور نمبر 3، تیسرا ظلم وہ ہے جس سے خدا چشم پوشی نہ فرمائے گا، وہ لوگوں کے حقوق کے
وہ لوگوں کے حقوق کو مارنا اور ان پر ظلم کرنا، اس کا حساب وہ لے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے شرک کو ظلم عظیم اس لیے فرمایا کہ ظلم کے معنی کسی چیز کو بے جگہ رکھنا ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بے حقیقت چیز کو اس ذات کی جگہ رکھ دیا جائے جو ہر چیز پر قادر اور ہر چیز کا خالق و مالک و پروردگار ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، تفسیر کبیر، تفسیر نمونہ، تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقمان پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو بہت غور و فکر کیا کرتے تھے، اسی لیے ایمان یقین کے اعلیٰ درجے پر تھے، اسی لیے وہ خدا کو بہت دوست رکھتے تھے، اور اسی لیے کہ خدا بھی ان کو دوست رکھتا تھا، اور اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا اور اس شان بان سے ان کا ذکر فرمایا۔ لقمان کی حکمت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند کو نصیحت کی کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے دنیا والے غرق ہو چکے ہیں، اس سمندر میں تمہاری کشتی خدا کا تقویٰ، خوف خدا ہونا چاہیے، اور سامان سفر ایمان ہونا چاہیے تمہاری کشتی کا، بادبان خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے، تمہارا نا خدا عقل کو ہونا چاہیے، اور تمہارا رہنما علم کو ہونا چاہیے، اور تمہاری کشتی کے چپو صبر کو ہونا چاہیے۔ تفسیر بیضاوی، تفسیر ثعلبی اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ لقمان کے آقا نے ان سے کہا کہ ایک بکرا ذبح کر کے اس کے 2 بہترین اعضاء پکا کر مجھے کھلاؤ۔ انہوں نے زبان اور دل پکا کر پیش کر دیے۔ دوسرے دن آقا نے کہا آج دوسرا بکرا ذبح کر کے 2 بدترین اعضاء پکا کر پیش کرو۔ انہوں نے پھر زبان اور دل پیش کر دیے۔ آقا نے حیران ہو کر پوچھا تو کہا یہی دل و زبان اگر پاک ہیں تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن یہی غلط کار ہو جائیں تو ان سے بدتر کوئی عضو نہیں۔ آیت نمبر 14۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: نیز ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے حق کو پہچاننے کی ہدایت اور تاکید کی، کیونکہ اس کی ماں نے دوہری تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال تک دودھ پلا کر اس کا دودھ چھڑایا۔ اس لیے ہم نے اس کو تاکید کی کہ وہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، بالآخر اس کو میری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب نے یہ خوب لکھا ہے کہ باپ نے اللہ کا حق بیٹے کو بتایا اور اللہ نے باپ کا حق اس کے بیٹے کو تعلیم فرمایا۔ اور تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ والدین کے حق کی عظمت اس قدر عظیم ہے کہ اس کا عطف خود اللہ کے حق کی ادائیگی پر کیا گیا ہے۔ فی اللہ کا حق، نبی اللہ کا حق اور ماں باپ کا حق ایک ہی لفظ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، اور ماں کی تکلیف کو اس قدر بلیغ اور غفیر الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ حاملہ عورت کی تمام تکلیفیں اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ یہاں تفسیر فی ظلال القرآن میں لکھا ہے کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ والدین کے حق کو تو تاکید کی مگر اولاد کا حق اس طرح نہیں بیان فرمایا۔ وہ اس لیے کہ خدا نے ماں باپ کے دل میں اولاد کا اتنا زبردست پیار پیدا کیا ہے کہ ماں باپ سے اس کا بہت کم امکان ہے کہ وہ اولاد کا حق فراموش کر دیں، جبکہ والدین کے بوڑھے اور کمزور ہونے پر اولاد اکثر ان کا حق بلا دیتی ہے۔ آیت نمبر 15۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ
سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ: البتہ اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر جس کا تجھے کوئی علم تک نہیں ہے، تو ان کی یہ بات ہرگز نہ ماننا، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کرنا جس نے مجھ سے لو لگا کر میری طرف توجہ کر رکھی ہے، کیونکہ پھر میری ہی طرف تم لوگوں کو پلٹنا بھی ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتلا دوں گا کہ جو کچھ کہ تم کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 16، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ترجمہ: اور لقمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا، اے بیٹا، اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان کے اندر چھپی ہو، یا آسمانوں میں چھپی ہو یا پھر زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے ہر صورت میں نکال لائے گا۔ یعنی اللہ کے علم اور گرفت سے کوئی چیز کسی طرح بچ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ باریک نگاہ والا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا دیکھنے، جاننے اور محسوس کرنے والا بھی ہے، اور ہر چیز سے پوری طرح واقف بھی ہے۔ یہاں مفردات امام راغب نے لکھا کہ خردلیل ایک لفظ استعمال ہوا۔ رائی کے دانے کو خردل کہتے ہیں، جو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہو، کیونکہ ان کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو بھی عمل آگے بھیجا ہے اور ان کے اثرات تک ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ کر لیے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ اچھے برے کام رائی کے دانے کے برابر بھی ہوں، پتھر کے اندر ہوں یا زمین کے کسی حصے میں، خدا ان سب کو حاضر کر دے گا۔ الامان۔ آیت نمبر 17، یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ترجمہ: اس لیے اے بیٹا، نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو، اچھے کاموں کی ترغیب دیتے رہو اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکتے رہو، اور جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب حکمتیں ان اہم باتوں میں سے ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یا یہ بڑے مضبوط حوصلے اور ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے بحوالہ تفسیر قمی کہ کیونکہ علم خدا میں گزر چکا تھا کہ آل محمد علیہ السلام مصیبتوں پر صبر کریں گے، اسی لیے خدا نے آل محمد علیہ السلام ہی کو امام مقرر فرمایا۔ اور تفسیر مجموع البیان میں یہ لکھا ہے کہ آیت کے مفہوم میں وسعت سے کام لیا جائے تو زمانہ حال کی تمام ترقیاں اس کے تحت آ جاتی ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینے اور برائی سے روکنے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو برداشت کر لو، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، اس سے رزق میں کمی نہیں آتی۔ یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 18، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ترجمہ: نیز یہ کہ لوگوں سے منہ پھیر پھیر کر، یعنی اکڑ اکڑ کر بات نہ کرنا، اور نہ زمین پر اکڑ مکڑ کر اتراتے ہوئے چلنا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی خود پسند اکڑنے والے اور اتراتے ہوئے شیخی مارنے اور فخر کر کر کے اپنی بڑائی بیان کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مالداروں کے سامنے مال کی طمع میں
ذلت نہ اختیار کرو۔ اور تفسیر صافی میں، تفسیر قمی میں، تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تکبر سے لوگوں کی طرف سے منہ نہ پھیرو، اور کسی کی توہین کے لیے کسی کے بات کرنے پر اس کی تذلیل و تحقیر نہ کرو۔ اصل میں ایک اونٹ کی ایک ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور مرحا غرور کی مستی کو کہتے ہیں، اور مختال اور فخور میں فرق یہ ہے کہ مختال اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں پر اپنی بڑائی جتاتا ہے، اور مختال اس تکبر کو کہتے ہیں جو دماغ میں خناس کی طرح پیدا ہوتا ہے، اور فخور متکبرانہ اعمال، حرکات و سکنات کو کہتے ہیں۔ یہ امام راغب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 19 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ یہ ہے اس لیے اپنی چال میں اعتدال یا میانہ روی اختیار کرو، یعنی ایک شریف آدمی کی طرح شریفانہ چال چلو جس میں اکڑ مکڑ نہ ہو، اور اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ یقیناً سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی زور سے بولا ہی نہ جائے، بلکہ گدھے کی آواز کی تشبیہ دے کر سخت و کرخت بے مقصد چیخ و پکار دھونس جمانے والی تکبرانہ آواز نہ نکالو۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اصل میں چلنے میں اعتدال اور بات کرنے میں اعتدال کو مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے اندر انکساری پیدا کرو جو کبر کی ضد ہے۔ انکساری حسن ہے اور کبر قبح ہے، اسی لیے تکبرانہ آواز کو گدھے کی آواز سے نسبت دی ہے کہ گدھے کی آواز تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہوتی ہے۔ اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت چیخ کر بولنے اور شور مچانے کی مذمت میں اتری ہے۔ وسائل الشیعہ میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموشی میں آرام و راحت ہے، اور امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل و فہم کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان علم رکھتا ہو، بردبار اور برداشت کرنے والا ہو۔ خاموش رہنا حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ فروتنی، انکساری، جھک کر ملنا، دوسروں کی عزت کرنا سعادت اور خوش قسمتی کی جڑ ہے۔ یہ ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر تواضع کوئی زبان ہوتی تو چھپے ہوئے راز اور پوشیدہ کاموں کے آخری نتائج کو بیان کرتی۔ جو شخص خدا کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے جھکتا، انکساری سے پیش آتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، خداوند کریم اس کو بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرماتا ہے۔ ہر عبادت جو قبول ہوتی ہے وہ فروتنی اور عاجزی اور انکساری کی راہ سے داخل ہوتی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا جلدی یعنی تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔